ویلکم ٹو پولیٹیکل اینالائز. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ایم آف دا کنٹری نے ویریس اسٹیٹ کے چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کی تھی اور ملٹیپل سی ایم نے ایکسٹینشن آف لاک ڈاؤن کو فیور کیا تھا اور اس کو سجیسٹ کیا تھا. ایز اے ریزلٹ اس کو آفیشیلی اب ایکسٹینشن کو اناؤنس کر دیا گیا ہے. تو چلیے ہم اس کو ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سے دیکھ کر اینالائز کرتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. دوستو، پرابلمس آف ڈیلی ویجرز سے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نہیں ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے. آف کورس لاک ڈاؤن از ون آف دا موسٹ افیکٹو ویپن جس کے ذریعے سے ہم کرونا وائرس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو بھوک سے بچانا بھی ہماری وکٹری کا پارٹ ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ورس افیکٹڈ پیپل ہے ان آر کنٹری وہ پور ڈیلی ویجرز، اسٹریٹ وینڈرز یا اسی طرح کے دیگر کلاسز جو بہت زیادہ اس سے افیکٹڈ ہیں. انڈیا کے اندر جو ورکرز ہیں ان کی تعداد اکارڈنگ ٹو ٹی آر ٹی ورلڈ 450 ملین رفلی 45 کروڑ کے آس پاس ہے، جو ایک بہت بڑی سنکھیا ہے، انکلوڈنگ ڈیلی ویجرز، اسٹریٹ وینڈرز جو لوگ پش کارٹ کے ذریعے کچھ بیچ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر ہم ڈیلی ویجرز کی بات کریں جن کی پیمنٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، ان کا میٹر سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ ان کی پیمنٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھی، اب وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی پیمنٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. اور اگر ان لوگوں کی بات کریں جن کی پیمنٹ منتھلی بیسس پہ ہوتی ہے ان کی چونکہ وہ پورے مہینے کام پہ نہیں گئے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی پیمنٹ نہیں مل سکتی. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 45 سے 46 کروڑ لوگ امپٹی ہینڈڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ہم ایک انٹورڈ ہیپننگس اور انسیڈنٹ ہمیں دیکھنا اور سننا اور پڑھنا پڑتا ہے. آئے دن بھوک کے واقعات، بھوک کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی. اور آپ نے کل دیکھا ہوگا ایک نیوز جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت زیادہ کور کیا، آپ کے اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو جسٹ بیکاز آف ہنگر ندی میں پھینک دیا. دیٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اگر ہم سینٹرل یا پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلی بات، چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو لوگوں کے پاس ہے وہ ہے کھانے کا. تو کھانے کے حوالے سے جتنی بھی سہولتیں ہو سکتی ہے ان کو پرووائڈ کی جائے. لوگوں کو گھر گھر تک اگر کھانا پہنچایا جا سکتا ہے تو پہنچایا جائے. دوسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ فوڈ کی سپلائی کو یا گروسریز کی سپلائی کو جتنا بھی زیادہ آسان کیا جا سکتا ہو، یا راشن کی سپلائی کو جتنا زیادہ آسان کیا جا سکتا ہو کیا جائے. کیونکہ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوا کہ چونکہ راشن پراپرلی ان کی گاڑی جا نہیں پا رہی ہے یا آ نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے وہ اس کی کمی ہے، اور کمی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کے پرائز بھی ہائی ہو جاتے ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کسی کے لیے یوزول پرائز پے کرنا اس کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ ہائی پرائز کو کیسے بیئر کر سکتے ہیں. دوسری بات جو گورنمنٹ کے لیے ہے وہ یہ کہ جو بھی پیکیجز کا اعلان اور جس کو بھی اناؤنس کیا گیا ہے، خواہ وہ سینٹرل کی طرف سے ہو یا اسٹیٹ کی طرف سے ہو، اس کا استعمال صحیح طریقے پہ کیا جائے. جو ڈیزرونگ پیپل ہے ان تک پہنچایا جائے. یہاں پہ ذمہ داری بڑھتی ہے میڈیا کی، سب سے زیادہ ذمہ داری کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ لوگوں تک وہ پیکیجز جو اناؤنس کیا گیا ہے، ریلیف پیکیج، ان کو پہنچا یا نہیں، ان کو ملا یا نہیں، اور اگر ملا تو کتنا، اٹ از انف فار دیم اور ناٹ، تاکہ وہ گورنمنٹ کی اٹینشن کو ڈرا کر سکے. بٹ اٹ از ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کے پاس بہت ہی لمیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جن کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. اگر ان کی ڈسکشن سے کچھ ٹاپکس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے تو نکال دیا جائے تو شاید ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو بات کرنے کے لیے. اب ہم تیسرے پوائنٹ جو اسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں کوئی کمیونل ہارمنی کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا مس یوز کر کے، امیڈیٹلی ان کے خلاف ریئیکٹ کیا جائے. کیونکہ ایسے وقت میں جب آپ کی لڑائی ایک پینڈیمک ڈیسیز سے ہو رہی ہو، اگر آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے،
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں آپ کا ذہن دشمن سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پولیس کی بات کریں تو دو بیسک بات ہمیں یہاں پہ بھولنا نہیں چاہیے۔ پہلی بات جو پولیس کے لیے ہے کہ پولیس کو ویل اویئر ہونا پڑے گا کہ کن چیزوں کو روکنا ہے، کون سی شاپ ہیز ٹو بی ریمین فنکشنل اور کس کو بند کرنا ہے، کون سے لوگ باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی پولیس نے بہت ہی بروٹلی ڈیل کیا جو الاؤڈ ہیں جانے کے لیے، لائک میڈیکل ورکرز ہوں۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو نیگوشیشن اور میوچول ڈسکشن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ فورس کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے، جہاں بہت ضرورت ہو وہیں کیا جائے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ میوچول ڈسکشن نہیں، فورس کے استعمال سے لوگوں کو انڈورس کرتے ہیں تو ہر وقت تو آپ وہاں پہ نہیں رہیں گے نا۔ جب آپ وہاں سے چلے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پولیس لوگ آپ کے ڈر سے باہر نہیں آ رہے، کرونا وائرس یا کسی اور وجہ سے نہیں، جیسے آپ وہاں سے نکلیں گے لوگ باہر آ جائیں گے۔ تو لوگوں کو میوچول ڈسکشن کے ذریعے سے مینٹلی پریپیئرڈ کیا جائے کہ وہ گھروں کے اندر رہے۔ اب ہم لاسٹ میں بات کرتے ہیں واٹ از دا ریسپانسبلٹیز آف دا پیپل اینڈ سٹیزن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو لاسٹ میں مینشن کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایز اے سٹیزن ہماری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں فلفل کرنی ہے اور کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، آپ سوشلی ڈسٹینس تو بنائے رکھیں لیکن ڈسکنیکٹڈ نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ جو آپ جانتے ہیں جن کو، یا آپ کے نیبر میں ہیں، آپ کا پڑوسی ہے جو ڈیلی ویجرز ہے یا اسٹریٹ وینڈر ہے یا ان کا جو سورس آف انکم تھا وہی ڈیمیج ہو کر رہ گیا ہے، تو ان کی جہاں تک مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے۔ مائیگرینٹ ورکرز کی تعداد انڈیا میں 120 ملین کے آس پاس ہے رفلی۔ اگر آپ دہلی یا ممبئی میں رہتے ہیں اور آپ کے گھر کے پاس میں کوئی مائیگرینٹ ہے جو وہیں کام کرتا تھا، دلی یا بہار یا کہیں اور سے ہے، تو آپ ان کی مدد کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی کنٹری کو بھی فیور کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی فیور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، منسٹری آف ہیلتھ افیئرس کی طرف سے جو بھی ایڈوائزری آپ کے لیے آتی ہے آپ ان کو فالو کریں اور ان کو بالکل ایکٹ اپون کیجیے۔ یہاں ایون اگر کوئی سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی انسٹرکشن دیتا ہے، ریلیبل پرسن ہے، تو ان کو بھی فالو کیجیے اور گھروں سے کم باہر نکلیں۔ میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ دس از دا اینالائز آف دا ٹاپک۔ تھینکس فار واچنگ۔